subscribe to our channel and press the bell السلام icon. علیکم عزیز طلباء و طالبات. سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے. 11th اردو کوشچن آنسر، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے. سبق نمبر 5 ہے اردو لغت نویسی کی مختصر تاریخ. پہلا سوال ہے صرف نام لکھ کر خاکہ مکمل کیجئے. الف مختصر منظوم لغات، ب اردو کی پہلی لغت، جیم اردو کی باقاعدہ دوسری لغت، دال اجمیری پلولی کی لغت. اس کا جواب ہے مختصر منظوم لغات نصاب نامہ اردو کی پہلی لغت غرائب اللغات، اردو کی باقاعدہ دوسری لغت کمال عشرت، اجمیری پلولی کی لغت عجائب اللغات. شب کی خاکہ مکمل کیجئے. فارسی لغات، فارسی لغات دلیل الساطع، نفائس اللغات، نفس اللغہ، منتخب الافائس. سید احمد دہلوی کی تالیف کردہ مستند لغت کے مختلف ناموں کا شب کی خاکہ تیار کیجئے. ذیل کی سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کیجئے. پہلا، اردو لغت نویسی کے پہلے اور دوسرے مرحلے کی خصوصیات قلم بند کیجئے. دوسرا، اردو لغت نویسی کے تیسرے مرحلے کی لغات پر مختصر نوٹ لکھیے. سید احمد دہلوی کی لغت کے مختلف نام کا شب کی خاکہ، فرہنگ آصفیہ، مصطلحات اردو، ارمغان دہلی، ہندوستانی اردو لغت. پہلے کا جواب ہے اردو لغت نویسی کا پہلا دور بنیادی طور پر دو حصوں میں منقسم ہے. پہلا حصہ بالکل ابتدائی نقوش پر مشتمل ہے جسے بے قاعدہ کہا گیا ہے. دوسرا حصہ ان فارسی لغات پر مبنی ہے جو بر صغیر میں مغلیہ دور سے قبل تقریباً 14ویں تا 15ویں صدی عیسوی میں لکھی گئیں، جو آج بھی سند کا حکم رکھتی ہیں. ان میں سے بعض میں کئی مقامات پر عربی اور فارسی الفاظ کے معنی بیان کرتے ہوئے ان کے اردو مترادفات بھی استعمال کیے گئے ہیں تاکہ عام لوگ بھی ان سے استفادہ کر سکیں. اردو لغت نویسی کا دوسرا مرحلہ وہ مختصر منظوم لغات تھی جنہیں نصاب نامہ کہتے ہیں. یہ لغات طلباء کے نصاب کے طور پر تخلیق کی گئی تھیں. ان میں فارسی اور عربی الفاظ کے مترادفات نظم کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں. اس سلسلے میں سب سے مشہور نصاب نامہ خالق باری ہے. دوسرے کا جواب ہے اردو لغت نویسی کے تیسرے مرحلے میں ایسی لغات ملتی ہیں جن کو اردو بفارسی لغات کہنا چاہیے کیونکہ ان میں اردو الفاظ کی وضاحت فارسی مترادفات کے ذریعے کی گئی ہے. ایسی ہی ایک لغت عبدالواسع بانسوی کی غرائب اللغات ہے جسے اردو کی پہلی لغت کہا جاتا ہے. اس کے قدیم ترین نسخے کا سال کتابت 1746-47 عیسوی ہے. اس پر خان آرزو نے تنقید کرتے ہوئے نوادر الالفاظ کے نام سے اس کی تصحیح کی. اردو کی دوسری باقاعدہ لغت کمال عشرت ہے. اس کے مصنف میر محمد نعمت اللہ عشرت اکبر آبادی ہے اور اس کا سال تصنیف 1775-76 عیسوی ہے. اس سے پہلے اجمیری پلولی کی مختصر لغت عجائب اللغات کا ذکر ملتا ہے. مذکورہ بالا لغات اور ان سے قبل نصاب ناموں میں الفاظ کی تشریح کے بجائے مترادفات پر زور دیا گیا تھا. اس کا منفی اثر یہ ہوا کہ اردو میں لغت نویسی کو مترادفات کی فہرست سازی سمجھ لیا گیا. اردو میں لغت نویسی کا ڈھنگ آج بھی یہی ہے اور اس کے مصنفین و ناشرین سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لغت نویسی کا حق ادا کر دیا ہے، حالانکہ جدید لغت نویسی میں تشریح کی بڑی اہمیت ہے اور مترادفات کی بہت کم. تیسرا ہے شمس البیان میں فی مصطلحات الہندوستان کی خصوصیات تحریر کیجیے. چوتھا، 1817 عیسوی سے 1884 عیسوی تک کی اردو انگریزی لغت نویسی پر نوٹ لکھیے. پانچواں، جان ٹی پلیٹس اور ایس ڈبلیو فیلن کا
اردو لغت نویسی پر احسان بیان کیجیے۔ چھٹا، نصاب نامہ کی تعریف بیان کیجیے۔ تیسرا ہے اردو لغت نویسی کے تیسرے مرحلے کی اردو و فارسی لغات میں سے ایک اہم لغت شمس البیان فی مصطلحات الہندوستان ہے۔ 96 صفحات کی یہ مختصر لغت مرزا جان تپش دہلوی نے 1792-93 عیسوی میں تالیف کی تھی، مگر اشاعت 50 برسوں بعد یعنی 1848 عیسوی میں ہو سکی۔ یہ لغت اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں تلفظ کی وضاحت حروف کے اعراب الگ الگ بتا کر کی گئی ہے۔ چوتھا ہے 1817 عیسوی سے 1884 عیسوی تک کے ماہ و سال اردو انگریزی لغت نویسی کے عنوان سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس دور میں یورپی بالخصوص انگریز لغت نویسوں نے اردو لغت نویسی کی ترقی میں بے مثال کردار ادا کیا۔ اس سلسلے میں فورٹ ولیم کالج کے جان گلکرسٹ کی لغت انگلش ہندوستانی ڈکشنری اہم ہے۔ اس کی تکمیل 1790 عیسوی میں ہوئی۔ جان شیکسپیئر کی اے ڈکشنری ہندوستانی اینڈ انگلش نہایت اہم ہے، کیونکہ اس نے بعد کے ادوار میں لکھی گئی اردو و انگریزی لغات کے لیے بنیادی ماخذ کا کام کیا۔ اس کا پہلا ایڈیشن 1817 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کا چوتھا ایڈیشن جو لندن سے چھپا تھا انگریزی با اردو اور اردو با انگریزی لغت کی شکل میں تھا۔ اس کے بعد انگریزوں کے ذریعے انگریزی و اردو لغات لکھی جانے کا ایک سلسلہ دراز ہو گیا۔ اس میں سے اہم یہ ہے، پہلا ہے ڈنکن فاربس کی ڈکشنری ہندوستانی اینڈ انگلش، دوسرا ایس فیلن کی نیو ہندوستانی انگلش ڈکشنری، تیسرا جان ٹی پلیٹس کی اردو کلاسیکل ہندی اینڈ انگلش ڈکشنری۔ ان انگریزوں بالخصوص پلیٹس اور فیلن نے بڑی محنت اور جستجو سے کام لیا اور لغت نویسی کے لیے الفاظ، ان کے معنی اور تلفظ کی جمع آوری کے لیے عملی تحقیق بھی قدرتی ماحول یعنی زبان برتنے والوں سے مل کر کی تھی۔ انگریزوں کی ان لغات سے اردو کو کئی طرح کے فائدے ہوئے۔ ایک تو اردو لغت نویسی کی روایت میں یہ لغات اہم سنگ میل اور بعض صورتوں میں ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ دوسری یہ کہ اردو لغت نویسی میں شاعری کے علاوہ نثر اور اس کے دیگر عناصر کو بھی اہم سمجھا جانے لگا۔ پانچویں کا جواب ہے مغربی بالخصوص انگریز لغت نویسوں نے اردو لغت نویسی کی ترقی میں بے مثال کردار ادا کیا ہے۔ ان میں جان گلکرسٹ، جان شیکسپیئر، ڈنکن فاربس، ایس فیلن اور جان ٹی پلیٹس کے نام قابل ذکر ہے۔ انگریزوں کی ان خدمات سے اردو کو یقینی طور پر بہت فائدے حاصل ہوئے، لیکن فیلن اور پلیٹس کے کردار کو ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان دونوں نے بڑی محنت اور جستجو سے کام لیا اور لغت نویسی کے لیے الفاظ، ان کے معنی اور تلفظ جمع کرنے کے لیے عملی تحقیق بھی قدرتی ماحول میں یعنی زبان برتنے والوں سے مل کر کی تھی۔ پلیٹس کی لغت صرف اردو کی نہیں ہے بلکہ کلاسیکل ہندی کی بھی ہے۔ فیلن کا بڑا احسان اردو پر یہ ہے کہ اس نے عورتوں کی زبان، ٹھیٹھ اردو، دیہات کے بول اور لوک ادب کی مثالوں پر بڑا زور دیا، جس سے اردو کے کئی علاقائی محاورے، علاقائی تلفظ اور نسوانی استعمال میں آنے والے الفاظ محفوظ ہو گئے۔ دوسرا رجحان فیلن کے ہاں یہ ہے کہ اس نے اردو کے دیہاتی گیت، کہاوتیں، بولی، ٹھولی اور کہیں کہیں کچھ جملے بھی بطور سند دیے ہیں۔ یہ ایک اہم علمی خزانہ ہے۔ اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے
لغت نویسی میں فیلن کی مدد کی تھی، ان کو قیمتی تجربہ حاصل ہوا اور انہوں نے خود بھی لغات تالیف کی۔ چھٹا ہے اردو لغت نویسی کے دوسرے دور میں مختصر منظوم لغات تصنیف کی گئی، انہیں نصاب نامہ کہتے ہیں۔ یہ لغات طالب علموں کے نصاب کے طور پر تخلیق کی گئی تھی۔ ان میں فارسی اور عربی الفاظ کے اردو مترادفات نظم کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے مشہور نصاب نامہ خالق باری ہے۔ ساتواں سوال ہے 1924 عیسوی سے لے کر 2010 تک لغت نویسی میں پیش رفت کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ آٹھواں ہے فرہنگ آصفیہ پر کام کے آغاز سے اختتام تک کے مراحل تحریر کیجیے۔ ہدایت کے مطابق قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے اردو لغت نویسی کے یہ ابتدائی نقوش بے قاعدہ ہے، جملے کا نحوی تجزیہ کیجیے۔ ساتویں کا جواب ہے انگریزوں کی وجہ سے اردو لغت نویسی کی طرف بڑے بڑے لوگوں کی توجہ مبذول ہو گئی اور اردو اردو لغات کا دور شروع ہو گیا۔ سر سید احمد خان نے بھی اردو کے کشادہ وسیع لغات لکھنے کا ارادہ کیا، لیکن تعلیمی اور قومی سرگرمیوں میں مصروفیت کے سبب اس کام کو نہیں کر سکے۔ اس دور کی اہم ترین اور اردو بہترین لغات میں سے ایک فرہنگ آصفیہ کئی مرحلوں اور جلدوں میں شائع ہوئی۔ اس کے مصنف سید احمد دہلوی نے 1868 عیسوی میں اس کی تصنیف کا آغاز کر دیا تھا۔ آخری اور چوتھی جلد 1901 عیسوی میں شائع ہوئی۔ آغاز تا تکمیل کے زمانے میں ہی اس کی کئی اردو لغات منظر عام پر آئی، مثلاً جلال لکھنوی کی 2 لغات گنجینہ زبان اردو اور سرمایہ زبان اردو، چرنجی لال کی مخزن محاورات، مرزا محمد مرتضیٰ عرف مچھو بیگ ستم ظریف کی بہار ہند، غلام سرور لاہوری کی جامع اللغات اور بعض دوسری اردو اردو لغات چھپ چکی تھی، مگر حق تو یہ ہے کہ یہ سب مل کر بھی فرہنگ آصفیہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ امیر مینائی کی امیر اللغات کی پہلی جلد 1891 عیسوی میں اور دوسری جلد 1893 عیسوی میں چھپ چکی تھی، لیکن ان کی بیماری اور پھر وفات کے سبب یہ کام ناتمام رہ گیا۔ ان کی بقیہ زیر تالیف جلدوں میں سے صرف تیسری جلد کا مسودہ دستیاب ہو سکا اور یہ 2010 عیسوی میں شائع ہوا۔ آٹھویں سوال کا جواب ہے انگریزوں بالخصوص ایس فیلن کی اردو لغت نویسی کے دوران جن لوگوں نے مدد کی تھی ان کو قیمتی تجربہ حاصل ہوا اور انہوں نے خود بھی لغات تالیف کی۔ ایسے لوگوں میں سب سے نمایاں سید احمد دہلوی ہے، جنہوں نے فرہنگ آصفیہ جیسی اہم مستند اور ضخیم لغت تالیف کی۔ انہوں نے اس لغت پر کام کا آغاز 1868 عیسوی میں شروع کر دیا تھا۔ اس کی اشاعت پہلے مختصر صورت میں مصطلحات اردو کے نام سے ہوئی، اس کے بعد یہ 1878 عیسوی میں ارمغان دہلی کے نام سے چھپی، پھر انہوں نے اس کی مکمل تدوین کا کام شروع کیا اور ہندوستانی اردو لغات کے نام سے اسے نومبر 1882 میں بطور رسالہ ماہانہ قسطوار چھاپنا شروع کیا۔ 1892 عیسوی میں اس کی تدوین کا کام مکمل ہوا، گویا اس کی تکمیل میں 30 سال لگے۔ قسطوار چھپے ہوئے لغت کے رسالوں کو جلد اول، جلد دوم پر تقسیم کیا گیا تھا۔ تیسری جلد رسالوں کی بجائے باقاعدہ بڑے سائز پر لغت کی صورت میں 1898 میں چھاپی گئی اور چوتھی جلد 1901 عیسوی میں شائع ہوئی۔ قواعد کا دوسرا سوال ہے یہ لغت مختصر ہے، مفہوم تبدیل کیے بغیر منفی جملہ بنائیے۔ تیسرا، نظام کے تخلص آصف کی مناسبت سے اس کا نام فرہنگ آصفیہ رکھا گیا، جملے کا طور تبدیل کیجیے۔ چوتھا، کیا امیر مینائی کی وفات کے سبب یہ کام نامکمل نہیں رہ گیا؟ اس جملے کو استفہامیہ اقراری جملے میں تبدیل کیجیے۔
پہلے کا جواب ہے اردو لغت نویسی کی یہ ابتدائی نقوش بے قاعدہ ہے۔ جملے کی قسم مفرد جملہ، جملے کا نحوی تجزیہ۔ اردو لغت نویسی کی یہ ابتدائی نقوش مبتدا ہے، بے قاعدہ ہے، خبر۔ دوسرا ہے یہ لغت مختصر ہے، مثبت جملہ ہے۔ اس کا منفی جملہ کا جواب ہے یہ لغت مفصل نہیں ہے۔ تیسرا ہے نظام کے تخلص آصف کی مناسبت سے اس کا نام فرہنگ آصفیہ رکھا گیا، طور مجہول۔ اس کا جواب ہے نظام کے تخلص آصف کی مناسبت سے اس کا نام فرہنگ آصفیہ پڑا، طور معدولہ۔ چوتھا ہے کیا امیر مینائی کی وفات کے سبب یہ کام نامکمل رہ گیا؟ نہیں رہ گیا۔ اب اس کا جواب ہے یہ جملہ استفہامیہ اقراری ہی ہے، ذیل میں استفہامیہ انکاری کی شکل پیش کی جا رہی ہے۔ کیا امیر مینائی کی وفات کے بعد یہ کام مکمل ہو گیا؟ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔